بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 66 تک ترجمہ جو ہے وہ پچھلے ہفتے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم جس طرح کرنی چاہیے تھی اس طرح انہوں نے نہیں کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے جو تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، تمام مخلوقات کو پیدا بھی کیا اور سب کو اس نے باقی رکھا ہوا ہے، سب کے رزق کو فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو رب العالمین ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے بتوں کی پوجا کی۔ وہ بت جو پتھر کے، لکڑی کے، سونے چاندی کے، دھات کے بنے ہوئے ہیں، جس کو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تراشا ہے، ان کی پوجا و پرستش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کو چھوڑتے ہیں یا اس کے ساتھ ان کی بھی پوجا پرستش کرتے ہیں۔ تو فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، اور ساری کی ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامت، قیامت کے دن۔ وَالسَّمَاوَاتِ، اور سارے آسمان، مَطْوِيَّاتٌ، لپیٹے ہوئے، بِيَمِينِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن زمین مٹھی میں ہوگی، یہ اتنی بڑی زمین مٹھی کے اندر، اور سارے آسمان لپیٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا، کہ ہم اس کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرتے کہ کوئی چیز میں مٹھی کے اندر اٹھا لوں یا دائیں ہاتھ میں پکڑ لوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے، جسم اور اعضاء ان چیزوں سے پاک ہے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے جو رب العالمین کا فرمان ہے۔ تو یہی ایمان ہے کہ اللہ رسول کا فرمان جو انسان کی سمجھ میں نہ بھی آئے اس کے اوپر ایمان رکھنا، یہی جو ہے ایمان ہے۔ کہ آدمی اگر عقل کی ماننا شروع کر دے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جو یہ کہے کہ جو بات میری عقل میں آئے گی میں اس کو مانوں گا، جو میری عقل میں نہ آئے گی میں اس کو نہ مانوں گا۔ عقل کی انسان کی ہے کیا؟ انسان کی عقل تو یہیں پہ رہ جاتی ہے۔ کیا دنیا میں ہم روز مرہ دیکھتے ہیں کہ عقل کچھ اور کہتی ہے، ہو کچھ اور رہا ہوتا ہے۔ ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیشن پہ 2 ٹرینیں کھڑی ہیں، ٹرین دوسری چلتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ چل پڑی ہے، بعد میں پتہ چلتا نہیں وہ تو دوسری ہے تو کھڑی ہے، تو عقل تو یہیں پہ ختم ہو گئی۔ تو بہرحال بات ہماری کوئی سمجھ میں آ جائے تو اچھا، نہ بھی سمجھ میں آئے تو ہم اللہ رسول کے فرمان پہ کامل یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کی کیا کیفیت ہوگی یہ رب العالمین ہی جانتا ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو اس کے لیے وہ شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کی وہ پوجا و پرستش کرتے ہیں اور اس کا شریک سمجھتے ہیں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے سورج چاند ستارے ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے کوئی زندہ یا مردہ انسان ہو، جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک سمجھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک اور بلند ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا۔ سور وہ ایک خاص چیز ہوگی جس میں
حضرت اسرافیل پھونک ماریں گے قیامت کے دن۔ اب یہ کتنی دفعہ پھونک ہوگی؟ تحقیق یہی ہے کہ 2 دفعہ اس سور کے اندر پھونک ماری جائے گی۔ پہلی دفعہ جب پھونک ماری جائے گی تو جو اس وقت زندہ ہوں گے، جن پر موت طاری نہیں ہوئی ہوگی، وہ سب کے سب اس پہلی دفعہ اس سور کے پھونکے جانے سے وہ فوت ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر دوبارہ جب پھونکا جائے گا تو پھر سب کے سب جو ہیں پھر زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے آنے والے سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ پہلی دفعہ جب اس میں پھونک ماری جائے گی تو اس وقت جو زندہ ہوں گے وہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے، اور جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو اس وقت پھر سارے کے سارے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو بھی دنیا میں آئے، سب کے سب پھر دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی پہلے کے ساتھ صرف وہی ان پہ موت طاری ہوگی جو اس وقت زندہ ہوں گے، لیکن دوسری دفعہ جب پھونک ماری جائے گی تو پھر سب کے سب زندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ تو مختلف مقامات پہ اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ تو تحقیق یہی ہے کہ یہ 2 دفعہ ہوگی۔ پہلی دفعہ جب حضرت اسرافیل پھونک ماریں گے تو سب کے سب ان پہ موت طاری ہوگی۔ اب حضرت اسرافیل جو ہیں وہ رہ جائیں گے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حکم دے گا تو ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ پھر اس میں 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ 40 سال، اس وقت تو یہ نہ سورج ہوگا نہ دن رات ہوں گے، بلکہ اتنا عرصہ جتنا 40 سال میں عرصہ گزرتا ہے، اتنے عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائے گا۔ جب وہ زندہ ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ حکم ہوگا کہ اب اس میں پھر پھونک مارو۔ پھر جب وہ دوبارہ پھونکیں گے تو پھر قبروں سے سب کے سب جو ہیں وہ نکل آئیں گے۔ تو فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، اس میں پھونک لگائی جائے گی۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، صَعِقَ کا معنی ہوتا ہے بے ہوش ہو جانا، بس بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ اس پہ بے ہوشی کا یعنی موت کے لیے بے ہوشی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، یا یہ ہے کہ پہلے بے ہوشی ہوگی پھر موت طاری ہوگی، لیکن بہرحال یہ پہلا نفخہ جو ہے اس کا ذکر ہے۔ پہلی دفعہ جب اس میں پھونک لگائی جائے گی تو اس وقت سب کے سب جو ہیں، کہیں اس کے لیے سورہ نمل میں فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سب کے سب گھبرا جائیں گے۔ فازع کا معنی گھبرانا اور صاعقہ کا معنی بے ہوش ہونا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب پہلے آواز سنے تو سب کے سب یعنی گھبرا جائیں، کیونکہ قیامت جو ہے وہ اس کے لیے قرآن پاک میں لفظ ہے بغتتاً، اچانک، یعنی پہلے سے کوئی الارم نہیں ہوگا، کوئی وارننگ نہیں دی جائے گی بھائی قیامت آ رہی ہے تیار ہو جاؤ۔ قیامت اچانک آئے گی کہ لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہوں گے، اپنے اپنے ہر آدمی اپنے کام میں مصروف ہوگا، اپنا اپنا کام میں لگا ہوا ہوگا، اچانک جو ہے وہ قیامت آئے گی۔ تو قیامت جب آئے گی تو ممکن ہے سب سے پہلے ان میں گھبراہٹ پیدا ہو، جس کے لیے فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سب کے سب آسمانوں اور زمینوں والے جو ہیں وہ گھبرا جائیں گے۔ جہاں فرمایا فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو یہ ممکن ہے کہ پہلے ان میں گھبراہٹ طاری ہو، پھر یعنی اس کا اثر اس طرح ہو کہ پہلے گھبراہٹ، پھر سب پہ بے ہوشی طاری ہو جائے اور پھر سب پہ موت واقع ہو جائے۔ الا من شاء اللہ، مگر جس کو اللہ چاہے گا۔ اب یہ کون ہوں گے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ 4 فرشتے جو ہیں وہ رہ جائیں گے۔ بہرحال ان پہ بھی پھر بعد میں موت طاری ہو جائے گی۔ اس وقت پھر
کوئی بھی زمین پر زندہ نہیں رہ جائے گا، سب پر موت جو ہے وہ طاری ہو جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس کے اندر دوبارہ پھونکا جائے گا۔ پہلی دفعہ پھونک مارنے سے سب کے سب جو ہیں ان پہ موت طاری ہوگی، اور جب دوبارہ پھونک لگائی جائے گی تو اس وقت فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پس وہ کھڑے ہو کر پھر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یعنی دوبارہ جب حضرت اسرافیل پہ موت طاری ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے ان کو حکم دے گا، تو وہ دوبارہ جب پھونک لگائیں گے تو پھر سب کے سب اس کے اثر سے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر وہ دیکھنے لگیں گے۔ قیام ینظرون، اچانک وہ کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین چمک اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔ یعنی قیامت کے دن یہ زمین تو ختم ہو جائے گی، وہ زمین جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور جس پہ حشر ہوگا وہ مراد ہے، وہ چمک اٹھے گی رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھی جائے گی، کتاب سے مراد نامہ اعمال یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، اور لایا جائے گا انبیاء کرام کو، یعنی انبیاء کرام تشریف لائیں گے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وَالشُّہَدَاءِ، اور گواہوں کو لایا جائے گا، شہید گواہ، شہداء اس کی جمع۔ اب اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام آئیں گے اور ان کی امتوں سے سوال ہوگا کہ کیا نبیوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ تو وہ امتیں انکار کر دیں گی کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے تبلیغ کی ہی نہیں۔ تو جب وہ کافر لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کو نہیں مانا، انبیاء کرام کا انکار کیا دنیا میں، جب وہ وہاں پہ بھی انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے تبلیغ کی ہی نہیں، تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام سے فرمائے گا کہ تمہاری گواہی کون دے گا؟ تو انبیاء کرام یہ فرمائیں گے، عرض کریں گے مولا ہماری گواہ تیرے محبوب کی امت ہے، تیرے محبوب کی امتی وہ ہماری گواہی دیں گے کہ ہم نے تبلیغ کی اور تبلیغ کا حق ادا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت گواہی دے گی کہ یہ کفار جھوٹے ہیں، ان کے پاس انبیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے تبلیغ کی لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اب پھر وہ اعتراض کریں گے کہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تم نے کہاں سے جانا بھائی؟ یہ انبیاء کرام آئے اور انہوں نے تبلیغ کی۔ تو یہ امت پھر کہے گی کہ ہمارے پاس اللہ کے محبوب تشریف لائے، انہوں نے ہمیں بتایا، قرآن پاک نے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے تبلیغ کی، اس بنا پہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو پھر انبیاء کرام کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتا ہے، لیکن ان کفار کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یہ ہوگا کہ پہلے ایک دفعہ وہ اپنا ایک پیش کریں گے بات، پھر بعد میں ان کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا اور ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ تو انبیاء کرام تشریف لائیں گے اور گواہ بھی آئیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف فرمائے گا۔ ظلم کا معنی ہے کہ وضع الشیء بغیر محلہ، کہ شے جہاں ہونی چاہیے اس کے کہیں اور اس کو رکھ دیا جائے۔ اس ظلم کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جرم کوئی اور کرے، سزا کسی اور کو دے دی جائے، یہ ظلم ہے کہ جہاں ہونا چاہیے تھا اس کو نہیں۔
مزدوری کسی اور نے کی، کام کسی اور نے کیا، مزدوری کسی اور کو دے دی گئی، یہ بھی ظلم ہے کہ جہاں چیز ہونی چاہیے تھی وہاں نہ ہو، تو وہاں ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی کے جرم سے زیادہ اس کو سزا نہیں دی جائے گی، عدل و انصاف ہوگا۔ لیکن عدل و انصاف کفار کے ساتھ ہوگا، کافروں پہ ظلم نہیں ہوگا، ان کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، اور جو مومن ہوں گے ان کے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہوگا، بلکہ ان پر رب کا کرم ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا، تبھی ہماری جو ہے وہ نجات ہوگی، تبھی بخشش ہوگی، ورنہ ہمارے اعمال وہ کس کھاتے میں ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے کہ ہم ان پہ ناز کریں، کیا ہمارے اعمال ہیں اور کیا ان کی حیثیت ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا، تو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہی بخشش ہوگی۔ اسی لیے سرکار میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ تو جے میں دیکھا عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے، جے دیکھا تیری رحمت والے تو بلے بلے بلے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا اہل ایمان پر، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے معافی عطا فرمائے گا اور بخشش فرمائے گا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بخشش فرمائے گا۔ تو بہرحال کافروں کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، ان پر ظلم نہیں ہوگا، اور مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، فضل ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا کا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کیا، یعنی کسی کی نیکی کے بدلے میں کمی نہیں کی جائے گی، ہر کسی کو اس کی نیکی کا پورا اجر دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان فرشتوں کے لکھے ہوئے کی حاجت نہیں ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ انسان کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، جو زبان سے بولتا ہے، جو ہاتھ سے کرتا ہے، ہر قول اور فعل کو لکھا جا رہا ہے، تو یہ انسانوں کے لیے ہے، اور اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کو اس لکھے ہوئے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اب یہاں ترتیب سے اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ اس سور کے اندر پھونکا جائے گا، پہلے سب کے سب فوت ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، سب کے سب زندہ ہوں گے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کی پیشی ہوگی، اور حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور رب تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے فیصلے ہوں گے۔ اب فیصلے کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ اس کا بیان اس آگے والے رکوع میں ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو ہانکا جائے گا۔ ساکا یا سوکو کا معنی ہوتا ہے ہانکنا، جس طرح ہوتا ہے نا کہ جانور ہوتے ہیں، جانوروں کا ایک گروپ ہوتا ہے 10 20 50، تو ایک آدمی پیچھے ڈنڈا لے کے ان کو چلا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہانکنا کہتے ہیں۔ تو اس کو عربی میں ساکا یا سوکو کہتے ہیں۔ تو یہاں مجہول کا صیغہ ہے سیقا، سیق الذین کفروا، کافروں کو ہانکا جائے گا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ، گروہ در گروہ، ایک گروہ پھر دوسرا گروہ، ایک گروہ دوسرا گروہ اس کے پیچھے۔ تو یہ زمر کا لفظ
یہاں اس آخری رکوع میں 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، اسی بنا پہ اس کا نام، اس سورت کا نام ہی سورۃ الزمر ہے۔ تو کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جب جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ فتح یفتح کھولنا، اور فتح اس سے مجہول ہو گیا، فتحت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا، تو فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، ہا ضمیر کا مرجع ہے جہنم۔ وقال لہم خزنتہا، جہنم کے داروغے، وہ فرشتے جو جہنم پر مقرر ہیں، وہ ان کافروں سے کہیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا تم ہی میں سے، یعنی انسانوں میں سے ہی رسول نہیں آئے تمہارے پاس؟ الم یاتکم رسول منکم، کیا تم ہی میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، کہ جو تلاوت کرتے پڑھتے تم پر تمہارے رب کی آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور ڈراتے تمہیں لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے۔ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جو تم پہ اللہ کی آیات پڑھتے تھے اور اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے کہ بندو، اے انسانوں، تم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن تمہیں موت آئے گی اور تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، اور ایک دن قیامت کا ہوگا جب تم نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو وہ جہنم کے داروغہ فرشتے جو ہیں وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے جو تم پہ اللہ کی آیات پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ قالو، تو اس وقت وہ کہیں گے۔ اب دیکھیے، ابھی یہ پیچھے جو ہے اس آیت کی تفسیر میں یہ احادیث مبارکہ ذکر ہوئی کہ ایک موقع پہ تو وہ کافر انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس نبی آئے ہی نہیں، لیکن مختلف احوال ہوں گے نا۔ اب چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے تو اب یہاں وہ انکار نہیں کریں گے، کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں آئے، ضرور آیا ہمارے پاس رسول، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا کافروں پر، یعنی کافروں کے لیے یہی مقدر تھا، ان کے لیے جہنم میں ہی جانا لکھا ہوا تھا۔ تو اپنی غلطی پھر بھی نہیں مانیں گے کہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان نبیوں کا انکار کیا، یہ کہیں گے کہ ہماری قسمت میں ہی ایسا تھا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، انسان جب کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے تو انسان میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میرا یہ کمال ہے، تو جب کام بگڑ جاتا ہے تو اور کچھ نہ ہو تو یہی کہہ دیتے ہیں قسمت میں ہی ایسے لکھا تھا، مقدر میں ہی ایسے تھا۔ تو وہ کہیں گے حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کافروں پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا تھا۔ اب یہ مضمون جو ہے یہ قرآن پاک میں کئی اور جگہوں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ 8ویں سپارے کے اندر سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ الانعام، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا الم یاتکم رسول منکم، یعنی وہ جو ہے وہ تو ہے کہ جب جہنم کے پاس پہنچیں گے تو جہنم کے فرشتے ان کو مخاطب کر کے پوچھیں گے تو اس وقت وہ جواب دیں گے۔ تو یہ ہے قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسول منکم، کیا تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تمہارے پاس، یقصون علیکم آیاتی، جو پڑھتے تم پر میری آیات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے، یعنی تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تم پہ میری آیات پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے۔ قالو، تو کافر کہیں گے
شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں، وغرتہم الحیات الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا۔ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا، وہ دنیا کی زندگی میں اس طرح کھو گئے کہ آخرت کو بھول گئے۔ دنیا کی چمکتی دمکتی اس یعنی دنیا کے اندر وہ اس طرح کھو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اسی دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے جو چاہو کر لو، اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، ظلم کرنا پڑے، کسی کا حق مارنا پڑے، کسی پہ ظلم و زیادتی کرنی پڑے، جو کچھ کرو سب کچھ کر لو، اور نہ اللہ نہ توبہ، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا خیال، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی، بس ٹھیک ہے بھائی دنیا کو سنوارنے کے لیے جو چاہو کر لو۔ تو فرمایا اس وقت وہ کہیں گے کہ ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں، بھائی بالکل اللہ کے رسول آئے، انہوں نے تبلیغ کی اور انہوں نے ہمیں اس دن کی ملاقات سے ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے خلاف خود گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ کافر تھے، انہوں نے کفر کیا، یعنی خود اپنے اوپر وہ گواہی دیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر یہ مضمون اور مقامات پہ بھی ہے۔ سورہ الملک 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وہ جنہوں نے کفر کیا، رب کا انکار کیا، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب اس جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اب یہ 3 مقامات پہ ہو گیا۔ ایک جس کا ہم اب پڑھ رہے ہیں یہ سورۃ الزمر میں، یہ ہے کہ جب ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا اور ان کو لے کے جب فرشتے جہنم پر پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے پر جہنم کے داروغے فرشتے ان سے پوچھیں گے، اس وقت وہ بات چیت ہوگی۔ سورہ الانعام میں جو ہے وہ ہے قیامت کے دن جب رب تبارک و تعالی میدان محشر میں پکارے گا، فرمائے گا، اس وقت کا تذکرہ ہے۔ اور یہ ہے کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا، فرمایا اذا القوا فیہا، جب اس میں جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا، تو اس کی وہ آواز سنیں گے، وہی تفور، وہ جوش مار رہی ہوگی جہنم، تکاد تمیز من الغیظ، گویا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے گی۔ اس طرح یہ اس کا عالم ہوگا جہنم کا۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کوئی فوج ڈالی جائے گی، یعنی جس طرح یہاں فرمایا نا کہ اس کو گروہ در گروہ کافروں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو یہاں بھی یہی ہے کہ جب کوئی گروہ، کوئی فوج، کوئی لشکر، کوئی گروپ جب اس میں ڈالا جائے گا، سألہم خزانتہا، تو پوچھیں گے جہنم کے وہ فرشتے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا، سمجھانے والا آیا، جس نے ہمیں سمجھایا کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس دنیا میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ یہ چند روزہ زندگی ہے اور ایسی ناپائیدار زندگی ہے کہ اگلے لمحے کا اس میں اعتبار نہیں ہے کہ اگلا سانس آئے یا نہ آئے۔ تو اس دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھو، آخرت کے لیے اس دنیا کے اندر رہ کر تیاری کرو۔ تو وہ کہیں گے قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس ہمیں ڈرانے والے، سمجھانے والے آئے۔ فَكَذَّبْنَا، تو اس وقت وہ اعتراف کریں گے کہ ہم نے جھٹلایا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی شے نہیں اتاری ہے،
ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ اور بے شک تم کھلی گمراہی میں ہو۔ اپنی اس بات کا وہ اعتراف کریں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تو، لیکن ہم نے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا ہے، اور ان سمجھانے والوں کو ہم نے کہا تم کھلی گمراہی میں ہو، تم ایسی باتیں کرتے ہو ہیں۔ آج 21ویں صدی شروع ہو چکی ہے اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو جو 1400 سال پہلے کی ہیں، اور یورپ کی اس دنیا کے اندر تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں اس وقت وہ لوگ اعتراف کریں گے کہ ہاں ہم نے یوں کہا تھا، یہ کہا تھا۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، ان سمجھانے والوں کو کہا تھا تم گمراہ لوگ، تمہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، تم دنیا سے 100 سال پیچھے چل رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ساری اس وقت اعتراف کریں گے۔ وقالو، اور اس وقت کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، اگر ہم سنتے ہوتے اور عقل رکھتے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ آج جو بڑے اپنے آپ کو عقل مند، سمجھدار، ہوشیار، چالاک سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھتے ہیں یہ بڑے ناسمجھ لوگ ہیں، چلے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ آج جو بڑے عقل مند بنتے ہیں اس وقت کہیں گے کاش ہمیں بھی تھوڑی سی عقل ہوتی تو ہم بھی آج جہنمی نہ ہوتے۔ یعنی اس وقت اپنی عقل کو صحیح سمت میں تھوڑا سا استعمال کر لیتے، ورنہ سنتے تو سب ہیں، سب لوگوں کو سننے کی طاقت بھی ہے اور عقل بھی بڑی ہے اور اپنی عقل پہ ناز بھی بڑا ہے، لیکن عقل کو صحیح سمت میں استعمال کیا جائے تب، تو اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم سنتے اور عقل رکھتے، یعنی ہم صحیح بات کو سنتے اور اس کو سمجھتے اور اپنی عقل کو کاش تھوڑا سا صحیح سمت میں استعمال کر لیتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم دوزخی نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، پس وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہیں گے۔ اس وقت وہ مان جائیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا سود مند نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس جہنمیوں کے لیے دوری ہے رب کی رحمت سے۔ تو اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ بیان فرمایا، تو یہاں بھی فرمایا کہ جب گروہ در گروہ جہنمی، وہ لوگ کافر جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، ان کو لایا جائے گا، اور جب وہ پہنچیں گے جہنم کے پاس اور جہنم کے دروازے کھلیں گے تو وہ جہنم کے داروغہ فرشتے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس رب کے رسول نہیں آئے جو تم پہ اس کی آیات تلاوت کرتے تھے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، لیکن ہماری قسمت میں ایسے لکھا تھا وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا تھا۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، اب جہنم کے دروازوں پہ یہ گفتگو ہو رہی ہوگی نا، ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اب ایک دفعہ جب داخل ہوگے تو پھر اس سے کبھی کبھی نہیں نکلنا ہے۔ کافروں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے۔ فبئس مثوى للمتکبرین، پس کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا، غرور کرنے والوں کا، مغروروں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اور لایا جائے گا متقی لوگوں کو، پرہیزگاروں کو، الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ لفظ وہی استعمال کیا ہے لیکن مفہوم الگ ہے کہ کفار کو زبردستی اور ذلت کے ساتھ ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، اور ایمان والوں کو، متقی پرہیزگار لوگوں کو جو رب سے ڈرتے رہے ہیں ان کو خرامہ خرامہ اعزاز کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، وہ جو رب سے ڈرتے رہے ہیں، جنہوں نے پرہیزگاری تقوی اختیار کیا ہے، ان کو لایا جائے گا الی الجنت، جنت کی طرف، زمرہ، یہ بھی گروہ در گروہ ہوں گے، مختلف گروہ ہوں گے، ممکن ہے پہلے انبیاء کرام کا گروہ، پھر
صحابہ اکرام کا، پھر صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگ. تو اس طرح گروہ در گروہ ان کو بھی جنت کی طرف لایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جب جنت کے پاس پہنچیں گے. وفتحت ابوابہا، اور ان کے لیے دروازے، واو اگر حالیہ ہو تو ان کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے. یعنی مومنوں کے، متقیوں کے، پرہیزگاروں کے جنت میں پہنچنے سے، وہاں جنت کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی دروازے کھول دیے جائیں گے. یعنی اس کے اعزاز و اکرام کی خاطر، ان کی رسپیکٹ کی خاطر ان کو وہاں انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، پہلے ہی دروازے کھلے ہوں گے. کافروں کے لیے واو نہیں ہے، وہاں فرمایا حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، کہ کافر جب جہنم کے پاس پہنچیں گے پھر اس کے دروازے کھلیں گے. تو یہاں فرمایا وفتحت ابوابہا، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کے اعزاز کی خاطر وہ جنت کے دروازے، متقی پرہیزگار لوگوں کے وہاں جنت کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی دروازے کھلے ہوں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور ان سے گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے جنت کے اوپر جو فرشتے مقرر ہیں وہ کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر. یعنی وہ جنت کے اوپر جو مقرر فرشتے ہیں وہ ان کو سلام کریں گے. طب تم، بہت اچھے لوگ ہو تم. فادخلوها خالدین، تم اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ تم نے یہاں رہنا ہے. تو کافروں کو ذلت کے ساتھ دھکیل کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور ایمان والوں کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ جنت میں جائیں گے. قرآن پاک کے اندر اس مضمون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہوں پہ ذکر کیا. 16واں سپارہ ہے اور سورہ مریم کا آخری رکوع ہے. فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم متقین کو، پرہیزگار لوگوں کو جمع کریں گے الی الرحمن، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وفدا، بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہانکیں گے ہم مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا. وردن، پیاسا، پیاسے ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. فرشتے ان کو ذلت کے ساتھ اور توہین آمیز طریقے سے ان کو جہنم کی طرف ان کو لے جائیں گے. اسی طرح دیکھیے اسی 24ویں سپارے میں آگے آ رہا ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ انہوں نے استقامت اختیار کی. یعنی رب تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانا، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کے احکام کی پابندی کی، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی، رب تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اتریں گے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان کو کہیں گے نہ تم خوف کرو اور نہ تم غم کرو، نہ تمہارے اوپر کوئی خوف ہے نہ تمہیں کوئی غم ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ رب کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، رب کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، تمہیں جنت ملے گی. تو آج تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے لیے وہ جنت ہے، تمہیں اس جنت میں لے جایا جائے گا. اور فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تمہارے دل چاہیں گے، جس چیز کی خواہش ہوگی وہ جنت کے اندر ملے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تم مانگو گے، جو تمہارا دل چاہے گا وہ حاضر ہوگی اور جو مانگو گے وہ حاضر ہوئے گا.
نزلا من غفور الرحیم، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میزبانی ہے جو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح دیکھیے سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں مضمون جو ہیں کافروں اور مومنوں کا کس طرح حشر ہوگا اس کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا وہی چیز جس کا پہلے یہاں تذکرہ ہوا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہاں دوسرے نفخہ کا ذکر ہے۔ پہلا وہ ہے کہ جس سے جو زندہ ہوں گے سب پہ موت طاری ہوگی۔ اس وقت جو بھی زندہ ہوگا پہلی دفعہ جب حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے سب پہ موت طاری ہو جائے گی۔ جب دوبارہ پھونکا جائے گا تو پھر سب کے سب جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، قبروں سے نکل کر سب تیزی سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چل پڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کچھ کہیں گے ہائے کس نے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے ہماری قبروں سے اٹھا دیا۔ خود ہی کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ کہا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، یہ تو ایک ہی جھڑک ہوگی، یعنی اس میں کوئی زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب کو زندہ کرنے کے لیے۔ کفار اس بات کا انکار کرتے تھے کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، جب مر گئے قبروں میں چلے گئے اور گوشت کے ساتھ ساتھ ہڈیاں بھی گل گئی تو اب دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ایک ہی جھڑک ہوگی، ایک دفعہ پھونک لگائیں گے حضرت اسرافیل، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سب کے سب ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، سب کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا، بلکہ مومنوں پر رب تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں نہیں جزا دی جائے گی مگر جو تم کیا کرتے تھے، یعنی کافروں کو صرف ان کے گناہوں کی سزا ملے گی، اس سے بڑھ کر نہیں، لیکن مومنوں پر رب تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا اور رب تبارک و تعالیٰ کا کرم برسے گا۔ فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج کے دن جنتی جو ہیں وہ خوشی میں ہوں گے، مختلف کاموں کے اندر مشغول ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں کے اندر، علی الارائک تختوں کے اوپر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ، جنت میں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ ولہم ما یدعون، اور جو وہ مانگیں گے وہ وہاں پہ ان کو ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام ہوگا۔ آگے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس دن حکم ہوگا اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، یعنی پہلے سب اکٹھے ہوں گے، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، یعنی اس کی بات نہ ماننا، اس کے پیچھے نہ لگنا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بے شک شیطان نے تم میں سے بہت سے گروہوں کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں تھی، یعنی تم نے اس عقل کو استعمال نہیں کیا۔ عقل تو سب کو ملی ہے اور بڑے بڑے عقل مند ہیں جو اپنے آپ کو ہی عقل مند سمجھتے ہیں اور اپنے علاوہ کسی کو سمجھتے ہی کچھ نہیں کہ ہم ہی دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند ہیں، لیکن عقل کو صحیح سمت میں انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟
हाज़िही जहन्नम अल्लती कुंतुम तुअदून, ये है जहन्नम जिसका दुनिया में तुमसे वादा किया जाता था कि अगर रब के अहकाम की खिलाफ वर्जी करोगे, रब के अहकाम के खिलाफ जिंदगी गुजारोगे तो उसमें जाना पड़ेगा। अब ये सामने है। इस लौहल यौम, उस वक्त उनको काफिरों को हुक्म होगा आज इसमें दाखिल हो जाओ। बिमा कुंतुम तकफुरून, ये तुम्हारे कुफर का बदला है। आगे फरमाया अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, आज उनके मुंहों पे मोहरें कर देंगे। मुंह जो है मोहर बंद हो जाएगा। जुबान जो इंसान की बड़ी तेजी से चलती है और इंसान सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने के लिए दुनिया में क्या कुछ करता है, तो ये जुबान इस पे मोहर कर दी जाएगी। फरमाया वा तो कल्लिमुना ऐदीहिम, उनके हाथ बोलेंगे उस वक्त, वो हमसे कलाम करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पांव गवाही देंगे बिमा कानू यक्सिबून, जो वो किया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर भी सूरह जुमर का जो आखिरी रुकू है जिसका हम तर्जुमा कर रहे हैं, इसमें भी काफिरों और मुत्तकी और परहेजगार लोगों का जिक्र किया कि काफिरों को हाँक के जहन्नम के अंदर डाला जाएगा और मुत्तकी लोग जो है उनको एजाज़ व इकराम के साथ जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा और उनको जन्नत अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा और फरिश्ते उनको सलाम करेंगे और उनकी तारीफ करेंगे और कहेंगे कि तुमने इस जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा रहना है। जन्नत के अंदर पहुंच के वो कहेंगे वक़ालू, कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए। अल्लज़ी सदक़ना वअदहू, जिसने हमसे अपना वादा सच्चा किया कि रब तबारक व तआला ने वादा फरमाया था कि मेरे अहकाम के मुताबिक चलोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। रब तबारक व तआला ने फजल फरमाया और हमें ये जन्नत अता फरमाई। व औरसनल अर्द, हमें इस जमीन का उसने जन्नत की जमीन का वारिस बनाया, मालिक बनाया। नतबव्वअ मिनल जन्नति हैसु नशा, हम जन्नत में जहाँ चाहें रहें। फनिअम अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों का अजर कितना अच्छा है। व तरल मलाइकता, और तू देखेगा फरिश्तों को, हाफीना मिन हौलिल अर्श, के उन्होंने रब के अर्श को घेरा हुआ है। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, के वो रब तबारक व तआला की तस्बीह कर रहे हैं उसकी हम्द के साथ। रब तबारक व तआला की हम्द और उसकी तस्बीह पढ़ रहे हैं। वक़ुज़िय बैनहुम बिल हक़, और लोगों में हक के साथ फैसला किया जाएगा। वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और कहा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का पालने वाला है। तो तरा ये मुजारिया का सीगा है। मुजारिया में हाल और मुस्तकबिल दोनों होते हैं, यानी तू देखता है या तू देखेगा, तो दोनों तरह इसका माना दुरुस्त है कि क़यामत के दिन आप देखेंगे, या ये है कि महबूब इस वक्त आप मस्जिद नबी शरीफ में, मदीना शरीफ में बैठकर देख रहे हैं। वतरा, और तू देखता है ऐ मेरे महबूब, आप देख रहे हैं अल मलाइकता, उन फरिश्तों को, हाफीन मिन हौलिल अर्श, जो रब तबारक व तआला के अर्श को घेरे हुए हैं। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, जो रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं। तो रब की तस्बीह कर रहे फरिश्ते अर्श के गिर्द, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में बैठकर उनको मुशाहिदा कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ये ताकत अता फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पे बैठकर अर्श को देखते हैं। और देखिए, जब अर्श पे पहुंचते हैं तो जमीन को मुशाहिदा करते हैं। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी से फरमाया कि ऐ बिलाल, मैंने जन्नत में अपने आगे तेरे कदमों की आवाज को सुना। मैं जन्नत में गया तो जन्नत में
اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز کو سنا تو تو کون سا عمل کرتا ہے؟ حضرت بلال حبشی عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور تو کوئی نہیں ہے، بس میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیت الوضو کے پڑھ لیتا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت بلال حبشی کی عاجزی اور انکساری تھی، ورنہ انہوں نے اسلام کی خاطر جو تکلیفیں جو مصیبتیں اٹھائیں آج بھی ہمارے لیے وہ ایک مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ان کا درجہ اور مرتبہ ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے۔ تو بہرحال جنت میں حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آواز سنی۔ اب علماء نے اس کے مختلف معنی بیان فرمائے۔ ایک معنی یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی زمین پہ چل رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کے قدموں کی آواز کو سن رہے ہیں۔ تو زمین پہ رہتے ہوئے مدینہ شریف میں بیٹھ کر عرش کے گرد جو فرشتے تسبیح پڑھ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، اور جنت میں جا کر حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آواز کو سن رہے ہیں، وہ زمین پہ چل رہے ہیں۔ بلکہ بعض عشاق نے یہ کہا کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو حضرت بلال حبشی آگے آگے ہوں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی داخل ہوں گے۔ حضور نے فرمایا جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ تو عشاق یہ کہتے ہیں کہ جس سواری پہ حضور سوار ہوں گے اس کی لگام حضرت بلال حبشی نے پکڑی ہوگی۔ تو جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو سواری سے پہلے تو وہ داخل ہوگا جس نے لگام پکڑی ہوئی ہوگی۔ تو سب سے پہلے حضرت بلال حبشی غلامانہ شان کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جب جنت میں داخل ہو کر چلیں گے تو ان کے قدموں سے جو آواز پیدا ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات وہ سن لی، پیدا ہوگی، چلیں گے وہ قیامت کے بعد جب میدان محشر برپا ہوگا، فیصلے ہو جائیں گے تو حضور جنت میں جائیں گے، آگے آگے حضرت بلال حبشی جا رہے ہوں گے، چلیں گے اس وقت، لیکن حضور نے اس آواز کو معراج کی رات سن لیا۔ تو اگر جنت کے اندر رہ کر حضور زمین کی آواز کو سن لیتے ہیں، یا جو قیامت کے دن جنت کے اندر حضرت بلال حبشی کے قدموں کی آواز پیدا ہوگی اس کو حضور معراج کی رات سن لیتے ہیں، اور زمین پہ بیٹھے ہوئے عرش کو دیکھ رہے ہیں، عرش کے فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، تو حضور مدینہ شریف میں رہتے ہوئے اپنے غلاموں کو دنیا کے ہر کونے میں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کہاں میرے غلام میری محفل سجائے بیٹھے ہیں اور مجھ پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور کہاں پہ میرے امتی وہ میرے دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔